بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ایک ویڈیو دیکھنے کا موقع ملا، اس میں داڑھی کے اوپر بڑے احسن انداز سے اور بڑے مہذب انداز سے عقلی دلائل کے ساتھ گفتگو کی گئی، لیکن معذرت کے ساتھ جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اپنے موقف کو، اپنی غلط تعویل کو صحیح رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو کجی تلاش کرتے ہیں وہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ کجی تلاش کرنے والے اور خواہش پرست انہوں نے ان چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً۔ اپنی خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا لیا اور اپنے جان رہے ہیں کہ وہ علم پر ہیں، لیکن حقیقت میں وہ گمراہی پر ہیں۔ تو مجھے بڑا افسوس ہوا اور میں نے چاہا کہ آپ سے اس حوالے سے مختصر گفتگو ابھی کروں، انشاءاللہ پوری تیاری کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ پھر گفتگو کروں گا۔ دیکھیں، داڑھی کے اوپر بات کی اور بڑے مدلل انداز سے اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ داڑھی رکھنا کوئی واجب نہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی گناہ کا کام نہیں، بلکہ اس وقت داڑھی نہ رکھنا ضروری ہے۔ میں اس کے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اگر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہے تو مجھے کمنٹس میں کر سکتا ہے، میں انشاءاللہ انہیں بھیج بھی سکتا ہوں اس کا لنک۔ تو اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس وقت داڑھی دراصل جو ہے دہشت گردوں کا وتیرہ بنا ہے، شیوا ہے۔ دہشت گردوں سے ویڈیو میں ثابت کی گئی مجاہدین اور بالخصوص طالبان۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ ایسا شخص جو نہ صرف یہ کہ خود ایک واجب عمل کا ترک کر رہا ہے اور بلکہ دوسروں کو اس کی دعوت دے رہا ہے اور واجب کو چھوڑنے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ کوئی گناہ نہیں، تو ایسا شخص کیا اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال رہا؟ اب میں آپ سے اسی تناظر میں گفتگو کرنا چاہوں گا، غور سے سنیے گا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا نا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا تو شام کو مومن نہیں ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو مومن نہیں ہوگا، یعنی بظاہر اعمال کر رہا ہے لیکن عقیدے پہ، اس کے عقیدے میں رخنا ڈالا جا رہا ہے، عقیدے پہ کمزوری آ رہی ہے، غلط تعویلیں کر رہا ہے۔ یہ حال ہے غلط تعویلوں کا، اور اس پر دلیل کیا دے رہے ہیں کہ اس وقت کے اکثر مشائخ، اکثر علماء جو جو ہے ملائیشیا، فلاں ترکی، فلاں بڑے بڑے ان مشائخ کی داڑھی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بات بتلائیں، اگر اکثریت مسلمان نماز نہیں پڑھ رہی جیسا کہ ہمارے سامنے، تو کیا اس وقت اکثریت مسلمان کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے والے کو کوئی گناہ نہیں؟ اکثریت مسلمان جو ہے پاک دامنی کی زندگی نہیں گزار رہی، زنا کی طرف مائل ہیں۔ اب آپ مجھے بتلائیں، کیا اکثریت کی وجہ سے ہم قرآن کے حکم کو بدل دیں؟ بھائی، اگر آپ سے دین پہ عمل نہیں ہو رہا اور تو دین پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ذرا اپنے آپ کو میں شرمندگی تو محسوس کریں نا۔ بھی دیکھیں، داڑھی نہیں رکھی جا رہی، نہ رکھیں، لیکن کم از کم یہ تو سوچیں نا کہ بھائی علماء کی تحقیق پر اعتماد کریں۔ اگر آپ اپنی تحقیق اس طرح کی پیش کریں گے، اور یقیناً دیکھیں جب بڑے اچھے انداز سے ویڈیو بنائی گئی ہے اور بظاہر عقلی دلائل بڑے دیے گئے ہیں، تو عوام الناس گمراہی کی طرف جائیں گے، اور جتنے بھی گمراہی کی طرف جائیں گے ان سب کا وبال ان بنانے والوں پر ہوگا اور ان تائید کرنے والوں پر ہوگا۔ تو اس لیے ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ بھائی نیٹ پر بھی ہر ایک کو نہ سنا کریں، بہت سے ایمان میں خلل ڈالنے والے موجود ہیں۔ اب جب ایسی ویڈیو جو سنی جائیں گی اور ان پر ان کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی داڑھی ہم نہیں رکھ رہے، تو آگے سے پہلے تو مسلمان یہ سمجھتا تھا کہ داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے جو ہے وہ میں گناہگار ہوں، اب اس کو گناہگار بھی، اپنے آپ کو گناہگار بھی نہیں سمجھے گا، تو اس کا
جو ہے نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ خود جو گناہگار نہیں سمجھ رہا اپنے آپ کو، یہ بھی جا رہا ہے غلط راستے پر، اور جو اس کو لے کے جانے والا ہے اس کا وبال اس کو بھی ملے گا۔ اس لیے دیکھیں، آپ سے 10 درخواست ہے کہ آپ علماء کی تحقیق پر اعتماد کریں، دینی مسائل میں اپنی عقل کو بیچ میں آڑے نہ آنے دیں۔ آپ دنیا میں آپ نے اصول تسلیم کیا ہوا ہے کہ جو جس چیز کا ماہر ہوتا ہے اصل اسی کی بات معتبر ہوتی ہے، تو آپ دین میں ایسا کیوں کرتے ہیں کہ بھئی دوسروں کی بات کو معتبر مان لیں اور علماء سے بدظن ہو جائیں؟ بھئی علماء کی آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، اور علماء کی آپ سے کوئی ذاتی عناد نہیں، صرف یہ ہے کہ آپ کو دین کے بارے میں رہنمائی کر رہے ہیں۔ اگر اختلاف ہے علماء کے درمیان تو فروعی مسائل میں ہے، ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں ہے، فرض واجب ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، اگر جو علماء نہیں رکھ رہے دوسرے ممالک کے، وہ مطلب آپ دیکھ لیں کہ وہ دین سے کتنے دور جا رہے ہیں، ان کی زندگی کتنی دین سے دور ہے۔ بھئی اسی وجہ سے اگر دین اصل شناخت کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ بر صغیر میں موجود ہے، اور اسی وجہ سے دین کا جتنا کام ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں، اکثریت جہاد ہے، وہ بھی جو ہے ہمارے افغانستان، ہمارے ملک پاکستان کے مجاہدین جتنے بھی تھے، پہلے تھے، ابھی ہیں، جتنے بھی ہیں بہرحال ہو رہا ہے، اور تبلیغ کا کام اور درس و تدریس کا کام۔ تو دیکھیں، جنہوں نے اصل شناخت میں دین کو رکھا ہوا ہے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے، اور دنیا بھر میں لے رہا ہے، اور دنیا بھر میں اس کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ تو بھائی آپ سے درخواست ہے کہ ایسوں کی باتوں پر توجہ نہ دیں۔ اگر آپ دین پر نہیں چل سک رہے، کم از کم اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں غلطی کر رہا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے روم کے غالباً قاصد آئے تھے، اور ان کی داڑھی نہیں رکھی، انہوں نے داڑھی نہیں رکھی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے رخ مبارک، رخ انور پھیر لیا تھا۔ اگر صرف سنن عادیہ ہوتی کہ بھئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی تھی، لہذا کوئی فرض واجب نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا رخ انور نہ پھیرتے۔ اس لیے صرف صحابہ نے تو اس چیز کو دیکھا کہ میرے نبی کی ادا کیا ہے، اور ہم اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ فرض ہے یا واجب ہے یا کیا ہے، اور اگر جو ہے اس میں کوئی تعویل کی گنجائش ملتی ہے تو ہم اس میں تعویل کر کے ہم دین سے دور ہو رہے ہیں۔ بھائی خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجیے، یاد رکھیے، اگر آپ کے عقائد محفوظ ہیں تو آپ کا ایمان قابل اعتبار ہوگا۔ اگر آپ کے عقائد محفوظ نہیں تو یاد رکھیے گا، آپ کے نماز روزہ کسی کام نہیں آئے گا، آپ کے اچھے اخلاق کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اصول اللہ نے رکھ دیا، جو توحید پر رہے گا، ایمان پر رہے گا، اس کی بخشش ہوگی۔ عمل صالح بعد میں ہے، ایمان سب سے پہلے بنیادی شرط ہے۔ تو ایمان نام ہی عقائد پر اپنے آپ کو جو ہے سر تسلیم خم کرنے کا ہے، عقائد پر۔ تو اس لیے کم از کم کوشش کیجئے کہ دینی مسائل میں عقیدہ کیا رکھنا ہے، اس میں علماء کے علاوہ کسی اور پر اعتماد نہ کیجئے، ورنہ آپ صرف تھوڑی سی نفسانی خواہش کی خاطر کہ چلو میں داڑھی نہیں رکھ پا رہا اور مجھے تو یہ اچھا ہوا کہ مجھے یہ مل گیا کہ داڑھی رکھنا ضروری ہی نہیں ہے، تو بھائی اپنے ایمان کو کھو دیں گے۔ کیونکہ آج آپ داڑھی پر جا رہے ہیں، کل کو آپ فرض پر جائیں گے کہ فرض بھی نماز بھی تو اکثر نہیں پڑھ رہے، زکوٰۃ بھی تو اکثر نہیں دے رہے، جہاد بھی تو اکثر نہیں کر رہے۔ تو بھائی ایسا نہ کیجئے، اور خدا را اپنے ایمان کی فکر کیجئے، ان ایرو غیروں سے دین نہ لیجئے، دین اہل دین سے لیجئے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔